السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے بہت ہی بہادر ہوشیار سمجھدار خوش باش جرت مند ساتھیوں، کہانی گھر میں خوش آمدید، جہاں آپ سن رہے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سیکھتی سکھلاتی سچی قرآنی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے آپ اپنے تمام کام اچھے طریقے سے مکمل کر لیتے ہیں اور پھر کہانی سننے بیٹھتے ہیں۔ بہت اچھے ہیں کہانی گھر کے ساتھی۔ ہم سن رہے تھے سورۃ التوبہ کا جو حصہ ہے 11ویں سپارے میں، اس کی آخری کہانی، یعنی کہ ان 3 نیک آدمیوں کی کہانی جو جنگ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے، حالانکہ وہ نہ بیمار تھے، نہ ان کو کوئی عذر تھا، نہ ہی انہیں کوئی پریشانی تھی، بس صرف سستی میں وہ جانے سے رہ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی ان سے ناراض ہو گئے۔ اصل میں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہی نے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی ان لوگوں سے بات نہ کرے۔ پھر ہوا یہ کہ حضرت کعب بن مالک نے یہ کہانی ہمیں سنائی ہے بہت ہی تفصیل سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میرے ساتھ اس طرح ہوا تو انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا۔ ملک شام کا ایک شخص مجھے ملا۔ ملک شام یاد ہے نا آپ کو، جہاں پہ رومیوں کی حکومت تھی، سپر پاور، بڑے ہی اونچے لوگ۔ اس نے مجھے شاہ غسان کا خط ریشمی کپڑے میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے خط کھول کر اسے پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب آج کل تم سے ناراض ہیں اور تم پر سختی کر رہے ہیں۔ تم کوئی گرے پڑے آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے۔ تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے دل میں کہا، یہ ایک مصیبت نازل ہوئی ہے۔ پھر میں نے اسی وقت اس خط کو چولہے میں پھینک کر جلا دیا۔ سمجھ میں آیا آپ کو کیا ہوا ہے کہ جو اتنی بڑی سپر پاور کا ایک گورنر تھا، اس نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ آپ ہمارے پاس آ جائیے۔ اس کا خیال تھا کہ چونکہ وہ دکھے ہوئے ہیں اور اداس ہیں تو اس لیے وہ اس کے پاس چلے جائیں گے اور پھر وہ بہت باتیں کرے گا کہ دیکھا محمد نے تو اپنے دوستوں کا خیال نہیں رکھا اور ان کے دوست میرے پاس آ گئے ہیں۔ لیکن کعب بن مالک اللہ تعالیٰ کے بھی تو پکے دوست ہیں۔ انہیں پتہ تھا کہ اصل میں تو پکی دوستی اللہ تعالیٰ ان کے نبی سے ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ ہیں ان سے تھوڑے دنوں کے لیے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے اور پھر یہ آپ کو نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک نے کہا، جب 40 دن اسی آزمائش میں گزر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم لے کر میرے پاس آیا کہ اپنی بیوی سے بھی الگ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا اسے چھوڑ دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ ہو جاؤ۔ اس سے پہلے ان کی بیوی کو ان سے بات کرنے کی اجازت تھی، وہ ان سے بات کرتی تھیں اور کھانا پینا انہیں دیتی تھیں، مگر پھر 40 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب وہ بھی آپ سے بات نہیں کر سکتی۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو اس کے گھر بھیج دیا اور اس سے کہا کہ وہیں رہ کر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن فجر کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر سخت غم اور مایوسی کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب اس دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی دنیا ہے اللہ تعالیٰ کی، لیکن میرے اوپر یہ تنگ پڑ گئی ہے کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا۔ دور سے آواز آئی، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر پڑا اور سمجھ گیا کہ مجھے معافی مل گئی ہے۔ پھر تو میرے پاس لوگوں کا تانتا بن گیا۔ ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارکباد دینا چاہتا تھا کہ میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تمہیں مبارک ہو،
یہ دن تمہاری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے، اور قرآن کی یہ آیات سنائی جو سورۃ التوبہ میں ہیں اور جن کی کہانی ہم سن رہے ہیں۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا۔ زمین جب اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان پر ان کی جانیں بھی بوجھ بن گئیں، انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی پناہ گاہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا نہیں ہے، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ ان کی طرف پلٹ آئیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب کو صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے اللہ سے عہد کیا کہ جس سچ بولنے کے صلے میں اللہ نے مجھے معافی دی ہے اس پر ساری عمر قائم رہوں گا۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر غلط نہیں کہی، اور اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھے غلط بات کہنے سے بچائے گا۔ اور یہاں پہ ہو گئی ہماری کہانی ختم۔ اور اس کہانی میں بھلا ایسی کیا بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا؟ جانتے ہیں، صرف یہ کہ انہوں نے سچ بولا۔ انہیں اس چیز کا پتہ تھا کہ اگر وہ سچ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نبی ان سے ناراض ہوں گے، سارے لوگ ان کو برا بھلا کہیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا کہ میں صرف سچ بات ہی کروں گا۔ اور پھر یہ سچی بات اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آج تک ہم یہ پڑھتے ہیں اور یاد کرتے ہیں کہ وہ کیسی توبہ تھی، وہ کیسا سچ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح کے قصے اس لیے سناتے ہیں تاکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کا ایمان بہت زیادہ ہو جائے، وہ اپنے ایمان میں، سچ بولنے میں، اچھے کام کرنے میں اور زیادہ پکے ہو جائیں۔ مگر وہ لوگ جن کے دل میں تھوڑی خرابی ہے، انہیں ایسی باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا ان کا ایمان کم ہو جاتا ہے اور وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ سورۃ التوبہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ آپ لوگوں کے پاس ایک ایسے رسول آئے ہیں جو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کے آپ لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کے اوپر کبھی کوئی مشکل نہ آئے اور یہ ہمیشہ خوش رہیں، اور ان کا جو پیارے نبی جو دعائیں کرتے ہیں ان کی دعائیں صرف اپنی امت کے لیے ہوتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پیارے نبی جو یہ ساری دعائیں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ مانتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں۔ اسی وجہ سے پیارے نبی نے کہا تھا کہ جو میری امت ہے، جو مجھے ماننے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کبھی بھی عذاب نازل نہیں فرمائے گا، جیسا کہ پچھلی قوموں کے اوپر ہوا۔ سورۃ التوبہ کے بعد شروع ہوتی ہے سورۃ یونس، اور یونس کون تھے یہ ہم سنائیں گے جب باری آئے گی۔ سورۃ یونس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسے انہوں نے آسمان بنائی، زمین بنائی، اور پھر اس کے اندر سورج بھی چمکایا اور چاند بھی چمکایا، اور سورج اور چاند سے لوگوں کو دنوں کا حساب پتہ چلتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دن رات آتے ہیں اس میں لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیسی نشانیاں بھلا؟ کہ سورج بھی اپنے وقت پہ نکلتا ہے، چاند بھی اپنے وقت پہ نکلتا ہے،
کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ چاند جو ہے وہ دن میں نکل آیا ہو اور سورج جو ہے وہ رات کو نکل آیا ہو، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کا حکم مانتی ہیں اور وہی کرتی ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پکے دوست ہیں وہ ایک ایسی جنت میں جائیں گے، خوبصورت جنت میں، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہاں پہ سب سے اچھی بات بھلا کیا ہوگی؟ سب سے اچھی بات یہ ہوگی کہ وہاں پہ لوگ سب اچھی اچھی باتیں کرتے ہوں گے، وہ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوں گے، اس کے علاوہ اور نہیں کوئی بات کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگ ہمیشہ صرف اچھی اچھی باتیں کریں، فضول باتیں نہ کریں، ادھر کی ادھر کی، یہ نعمت نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے پھر بہت سارے انبیاء کی کہانی۔ وہ کہانیاں ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کل، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے سورۃ یونس میں، اور پھر بتایا ہے کہ ان لوگوں کی کہانیاں ہم آپ کو اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کو تسلی ہو جائے کہ جو لوگ بھی اچھے کام کرتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ ان مشکلات میں جمے کھڑے رہیں، گھبرائیں نہ، بہادری سے مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ سے دوستی پکی رکھیں، تو پھر ان کے لیے آرام ہی آرام ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک نئی کہانی کے ساتھ، اور یہ کہانی ہوگی 12ویں سپارے سے۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔